خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں الف لام میم اور الف لام میم سے قبل آغاز میں ہی علماء کرام کی موجودگی میں میں ایک شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج ایک نیکی ہے اور اس نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک اور نیکی جس کو حاصل کیا ہے صرف ایکسل نہیں، یعنی سپانسرڈ ہے یہ نیکی۔ ملاحظہ فرمائیے گا آج کی ایک نیکی۔ جی، قرآن کریم فرقان المجید کا واضح پیغام ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم سے بچو۔ ظلم سے آپ کو بچانے کے لیے چاہے وہ آپ اپنے نفس پہ کریں یا کسی اور پہ کریں، عدل کا اعتدال کا نظام قائم کیا گیا ہے، اور یہاں تک بیان فرما دیا گیا ہے کہ اپنے نفس پر بھی ظلم نہ کرو، اپنی ذات پر بھی ظلم نہ کرو۔ ظلم سے کتنا بچایا ہے اس شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہ دوسروں پہ تو کجا اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے نفرت اور اس کی ملامت کی گئی ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس سے بچنے کا، یہاں تک کہ نظام کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ شرک کا نظام ایک طرف، دیگر نظام ایک طرف، مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور خود قرآن کریم سورہ زمر میں مجھے یاد ہے 53ویں آیت میں بیان فرماتا ہے قُلْ یا عبادی، یہ میرے بندے، ان سے کہہ دو کہ جو اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قطعاً وہ رحمتوں کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تم نے لوٹ کر آنا ہے، لہٰذا ظلم سے بچنا ہے، اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرنا اور کسی اور پہ بھی ظلم نہیں کرنا۔ آج رمضان کے اس روزے میں خاص طور سے یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم بعض اوقات غیر ارادی طور سے ظلم کر جاتے ہیں، خود اپنے آپ پہ بھی اور دوسروں پہ بھی۔ جب بھی ایسا کریں تو پروردگار کی بارگاہ میں لوٹیں اور کہیں کہ پروردگار مجھ سے ظلم ہوا، میں اپنے آپ کو مجرم بنا کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مجھے سزا نہ دے بلکہ رحم فرما جو تیرے شایان شان ہے۔ میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی جملے کو ایک پیاری آواز میں، اور اس آواز کو ایک نسبت حاصل ہے ایک بڑے نعت خواں کے ساتھ، ذوالفقار حسینی ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، مگر ان کا کلام، ان کا انداز، ان کی محبت اور ان کا عشق رسول آج بھی زندہ ہے، لہٰذا رضوان حسینی سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہو
میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور جو اپنی سماعتوں کو تیار رکھتے ہیں ان کے ذکر کے لیے ان کا یقینی ہوگا, حتمی ہوگا. مفتی رشید احمد خورشید صاحب آج نعت کو جب یہ نعت شریف کا شرف حاصل کر رہے تھے تو ہمارے ایک بہت ہی عظیم نعت خواں ذوالفقار علی حسینی, میں ان کو مس کر رہا تھا یقینی طور سے, اور یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور کلام کو بھی پڑھ رہے تھے یقینی طور سے. اور اس سے پہلے ہم نے نیکی کا بھی ذکر کیا, پھر زمر کی آیت کا بھی ذکر کیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ ہم اپنی ذات پہ ظلم ہی کرتے ہیں کہ جب ہم ذکر سے دور رہتے ہیں, ایسے ذکر سے جو دراصل ہدایت والا ہو. اور غفلت ہے یقینی طور سے, علم سے دور رہنا, ہادی سے دور رہنا بھی یہ غفلت ہے. اب عبادتوں کا مہینہ آتا ہے, ہم یقینی طور سے تلاش کرتے ہیں. کچھ مذہبی تہوار بھی ایسے بن گئے ہیں خاص طور سے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ جی اب تیاری پکڑ لیں کہ وہ مہینہ آنے والا ہے. بہت سارے ایسے مہینے ہیں, خود رمضان الکریم ایک ایسا مہینہ ہے, پھر محرم کے حوالے سے معیار کیا ہے ان ماہ کے انتخابات کا, پھر صحیح تاریخ کا. شریعت ہمارے لیے کہاں سے راستے ہموار کرتی ہے کہ کیسے تعین کریں کہ یہ مہینہ ہے, اب آغاز ہو گیا, یہ انتہا ہے, یہ ابتدا ہے. معیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قرآن کریم میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. قرآن کریم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے اور اس کی ہم نے کچھ منزلیں طے کی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کا حساب لگا سکو اور باقی اپنے حساب کتاب کر سکو. قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی آتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد العرجون القدیم, کہ ہم نے چاند کے لیے کچھ منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. اسلامی عبادات کو اگر دیکھا جائے, ظاہر ہے جو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے, تو بہت سے مہینوں میں بہت سے ایسے خصوصی ایام ہیں جن میں ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے. پھر رمضان کا پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. شریعت نے اس کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے کہ اس مہینے کا آغاز کیسے ہوگا اور اختتام کیسے ہوگا وہ بہت واضح ہے, اور اگر اس معیار کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس کے بعد کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30, کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید مناؤ, اور اگر کسی دن مطلع صاف نہ ہو, مطلع ابر آلود ہو, بادل آ جائیں تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لو. اچھا, اس حدیث سے ہمیں بہت کلیئر کٹ واضح ہو کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت نے جو معیار رکھا ہے وہ اس بات پر رکھا ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے, رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جائے, اور جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد روزے کا بھی اعلان کر دیا جائے, اور اگر چاند نظر آ جائے تو عید کا بھی اعلان کر دیا جائے. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی فلکیاتی چیزیں در آتی ہیں یا بہت سے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے رؤیت بھی بعض اوقات مشکوک ہو جاتی ہے. مشکوک ہونے کا مثال کے طور پر اگر وقت اس کا 29 تاریخ پوری ہو چکی ہے اور چاند نظر آنے کا امکان بھی ہے لیکن مطلع صاف نہیں ہے, پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہیں, تو ظاہر چاند نظر نہیں آئے گا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاند نظر آنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ چاند پیدا ہوتا ہے تو وہ چاند کی نیو مون کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چاند پیدا ہو گیا لہٰذا اس پہ جو ہے نا روزہ کر لیا جائے یا اس پہ عید کر لی جائے, اور پھر اس کو بعض اوقات ٹکراؤ قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ آ رہا ہے. تو دیکھیں قرآن کریم میں اگر ہم نمازوں کے معاملات کو دیکھیں اور روزے کے معاملات کو دیکھیں, اس میں تھوڑا فرق ہے. قرآن کریم میں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, کہ نماز جب اس وقت قائم کرو جب سورج ڈھل جائے. اب وہاں پر اس بات کو معیار بنایا سورج کے ڈھلنے کو, اور روزے کے بارے میں اور عید کے بارے میں حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند کی رؤیت کرو. عموماً یہ بات بھی کی جاتی ہے نا کہ یار وہاں پر نمازوں کے اوقات میں تو کیلنڈر کو دیکھ لیا جاتا ہے, بھئی فجر کا ٹائم ہو گیا, اشراق کا ٹائم ہو گیا, کوئی جا کے سورج کو نہیں دیکھتا. لیکن چاند کی جب باری آتی ہے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی چاند دیکھو. تو اس کے اندر ظاہر یہ شریعت ہے, اس میں اپنی کوئی رائے تو ہم نہیں دے سکتے. وہاں پر جو شریعت کے قرآن کی جو نص ہے اس کے الفاظ ہیں کہ جب سورج ڈھل جائے, حقیقت میں وہاں یہ حکم نہیں ہے کہ جب آپ دیکھ لو اس کو ڈھلتا ہوا تو پھر آپ نماز قائم کرو. یہاں پر حکم ہے کہ جب اس کو دیکھ لو کہ سورج چاند نظر آ گیا, یا عید کا چاند یا رمضان کا چاند نظر آ گیا,
تو چونکہ شریعت نے وہاں پر معیار کچھ اور مقرر کیا ہے، یہاں پر معیار کچھ اور مقرر کیا ہے، اس لیے جب وہاں پر قطعی اور یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہو جائے کہ بھئی فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر نماز کا وقت ہے. لیکن چاند کا معاملہ اس کو نماز کے معاملے پر قیاس کرنا یہ اس لیے غلط ہے کہ اگر معیار ہم اپنی عقل کو بنائیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معیار نص کو بنائیں، قرآن اور حدیث کو بنائیں، تو پھر ہم نے قرآن حدیث کے مطابق ہی اس کی تشریح کرنی ہوگی. اور وہ تشریح یہی ہے کہ وہاں پر اس کی حقیقت پر مدار رکھا گیا ہے کہ جب حقیقت میں ایسا ہو جائے، اور یہاں پر رؤیت پر مدار رکھا گیا. اگرچہ چاند ایسا ہے کہ وہ ویزیبل ہو سکتا ہے، بٹ کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تو شریعت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اب آپ اگر رمضان شروع کرنا چاہتے تھے تو رمضان شروع نہیں ہوگا، اور اگر عید منانا چاہتے تھے تو آپ عید نہیں منائیں گے. تو یہ بہت بڑی کلیئر اور واضح ہدایات ہیں اسلام کی. صحیح، واضح ہدایات ہیں اس میں. علامہ صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا یہ نظام، مملکت کا نظام اسلامی قوانین کے پیش نظر چلتا ہے، اور اس میں ہر ادارے، ہر شعبے کے لیے خاص نظام مرتب کیا گیا ہے. خود رؤیت ہلال کمیٹی یہاں پر موجود ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء تشریف فرمائے، خود تشیع کے بھی بہت سارے علماء ہیں. تو جب یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں دن عید ہو رہی ہے، تو اس میں پھر مختلف آراء کا سامنے آنا اور پھر مقامی نمائندگان کا اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم اگلے دن عید منائیں گے یا پچھلے دن عید منائیں گے، یا پھر ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، کیا یہ ریاست سے ٹکراؤ کی طرف نہیں لے کے جاتا؟ کیا یہی طریقہ ہے اسلام کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے زمیل اور دوست ان کے فرامین کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کا بھی میں جواب دے دوں گا. جی. خود حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ چاند دیکھ کے اس کے حساب سے روزہ رکھتے تھے، اور چاند دیکھ کے ہی اول شوال قرار دیتے تھے، عید قرار دیتے تھے. اور اسی کا حکم آپ نے فرمایا بھی ہے. اس کے بعد باقی ادوار میں بھی جو متشرعہ ہیں، جو لوگ پابند شرع ہیں، انہوں نے ہمیشہ، ان کی سیرت یہی رہی ہے کہ چاند دیکھا، ٹھیک ہے، روزہ رکھا، اور چاند دیکھا، عید کی. اور یہ مضمون متعدد احادیث میں حد استفاضہ تک، بلکہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اور اس کام کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی ہے نا؟ ہاں، میں ابھی آتا ہوں اس طرف. رؤیت میں ملاک اور معیار ہے. رؤیت کیوں؟ اس لیے کہ رؤیت سے پتہ چلتا ہے، رؤیت ہلال سے پتہ چلتا ہے کہ چاند محاق میں جانے کے بعد اب نکلا ہے اور مہینے کا آغاز شروع ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے. تو دیکھنے کے حوالے سے اچھی طرح غور کریں. یا تو آدمی خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، یا کوئی ایک بڑی تعداد میں ایک جماعت دیکھے اور وہ خبر دے دیں، اور آپ کو ان کی خبر سے اطمینان حاصل ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے. اچھا. یہ یا دو عادل افراد آ کے آپ کو خبر دے دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ دو عادل خبر دے رہے ہیں، لہذا ان کی خبر معتبر ہے، ان کے اس پر عمل کیا جائے گا. ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر رؤیت ہلال کمیٹی کی باقاعدہ کمیٹی ہے. جی ہے. اور اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں. بالکل. وہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی ہیں، اور یہ خوشایند بات ہے. انہیں یا خود انہوں نے دیکھا ہو، یا ان تک مختلف جگہوں سے خبریں پہنچی ہوں، ٹھیک ہے، اور انہیں یقین حاصل ہوا ہو. اس یقین کی وہ خبر دے دیں کہ، یا وہ یوں خبر دے دیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے چاند، یا ہم تک چاند کے دیکھے جانے کی خبریں آئی ہیں جس سے ہمیں وثوق پیدا ہوا ہے. اب ان کی خبر سے سننے والوں کو اگر وثوق اور اطمینان پیدا ہو جائے تو بالکل وہ عید کر لیں، اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی بعض دفعہ کبھی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں، اچھی طرح غور کریں. فرض کر لیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہمیں چاند نظر نہیں آیا، صحیح، کسی اور نے خود سے دیکھا کہ چاند ہے، ہاں، پھر کیا کرے؟ پھر وہ ان رؤیت ہلال کمیٹی کا پابند تو نہیں ہوگا. وہ ہلال کمیٹی کا، یعنی وہ پابند ہے ہی نہیں. جب وہ مملکت نے ایک نظام بنایا ہے، اپنے علم پر عمل کرے. وہ جو علماء بیٹھے وہ عالم نہیں ہیں، عالم ہیں،
उनको नजर नहीं आया किसी वजह से, इन्हें नजर आ गया। किस वजह से नजर नहीं आया? चांद है, अब कोई वो- गली मोहल्ले का पप्पू तो नहीं जो नजर नहीं तो आया? ठीक है, तो वो अपने इल्म पे अमल करे या उनके कहे पर। और खुसूसन ये लोग कहते हैं ना नहीं देखा, ना देखना न होने की दलील नहीं है, इसने तो देखा है खुद। चूंकि इसने देखा है लिहाजा इसके लिए उसका अपना देखा हुआ हुज्जत है। और क्या आपने इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हुआ है, अभी एक साहब भी बात में रास्ते में बात पूछ रहे थे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करती है कि चांद नज़र नहीं आया, लेकिन कोई और कहीं और से ऐलान हो गया कि जनाब चांद नज़र आ गया। तो रियासती कवानीन के मुताबिक हमारे पास जो रिकग्नाइज्ड इदारा है वो तो रोयत हिलाल कमेटी है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को यकीन हासिल हो जाए कि इन्होंने जो कहा है वो दुरुस्त नहीं है, चांद नज़र आ गया है, फिर क्या करे? शरअन क्या करे? मुझे ये बता दें। मैं पूछता हूँ, इसका जवाब पूछता हूँ। शरअन क्या करे? और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर रोयत हिलाल कमेटी ये कह रही हो कि कल ईद है, चांद नज़र आ गया है, और फिर आपके चंद उलमा, मकामी उलमा ये मिलकर कह रहे हो हमें चांद नज़र नहीं आया लिहाजा हम कल ईद नहीं मनाएंगे, रात 3 बजे तक बहस चल रही हो कि गुज़िश्ता पिछले साल की बात है, और फिर आखिर में ये तय कर रहे हो ठीक है जी कल ईद है, फिर क्या करें? आप मुझे इजाज़त देंगे मैं जी थोड़ी देर बोलूं? जी जी। देखिए, पिछले साल रोयत हिलाल कमेटी ने जो ऐलान किया था वो भी बर वक्त नहीं था, काफ़ी लेट टाइम उन्होंने ऐलान किया था, अगर आपको याद हो, लेट टाइम उन्होंने ऐलान किया। और उनके ऐलान में भी एक तरह का इज़्तिराब था, यानी उनके ऐलान में ऐसी वजाहत नहीं थी कि जिससे इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाए कि वाकई उन्होंने चांद देखा है। एक तरह का इज़्तिराब था जिसकी वजह से सुनने वाले को ये शुबहा हो रहा था कि पता नहीं इन्हें चांद नज़र आया या किसी प्रेशर में कह रहे हैं। अगर इस तरह का शुबहा पैदा हो तो फिर तो उनकी बात मोतबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो हमें खबर दे दें शुहूद की, देखने की खबर दे दें, इज्तिहाद नहीं, इस्तिंबात नहीं, क्योंकि उनका इस्तिंबाती हुक्म और इज्तिहादी हुक्म मेरे लिए कोई मोतबर नहीं है। वो किसका मोतबर है? वो किसी का सिस्तानी का है? ना, उनका भी नहीं। अच्छा। इस रोयत हिलाल कमेटी में किसी का नहीं, खुद देखना चाहिए या देखे, जिसने देखा है वो आपको खबर दे दे। इस्तिंबात जो है इस रोयत हिलाल के, ना आयतुल्लाह खामनई का इस्तिंबात, न रोयत हिलाल कमेटी का इस्तिंबात, न किसी और का इस्तिंबात। इस्तिंबात यहाँ पर कोई मेयार ही नहीं है, यहाँ पर शुहूद चाहिए, चूँकि हदीस में सोमो लिरुयति ही, देखिए वो रोयत मुहक्कक होना चाहिए। तो वो चूँकि उस रोयत ही मशकूक हो गया, इस वजह से देर तक जर व बहस में रहे, और जब बाद में इत्मीनान हासिल हुआ और जगहों से भी शहादतें आ गई तो अब इत्मीनान हासिल हो गया कि नहीं नज़र आ गया है चांद। तो आपके इत्मीनान के चक्कर में बहुत से लोग आधे में रह गए, कुछ ने रोज़ा रख लिया, कुछ को खबर देर से पहुंची, 3 बजे ऐलान हुआ, सुबह 6 बजे तक तो काम हो चुका था। खूब अच्छी तरह गौर करें, अब मेरे दोस्त ने भी बहुत अच्छी बात की थी, क्लियर है इस्लाम का हुक्म, आप परेशान क्यों होते हैं? या आपको नज़र आया है या नज़र यानी चांद नज़र आया है या आने की खबर मिली है जिससे इत्मीनान हासिल हुआ है तो इफ्तार कर लो, नहीं है ना करो। मगर फैसला इसमें तो क्या कमेटी परेशानी करेगी की या बात हम है? करेंगे? जी, फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी, हम करेंगे, एक मुख्तसर सी बात है। देखें, फैसला अगर रोयत है, फैसले की बात नहीं है, मैं फिर वो सोमो ले रोयती, यानी मैं देख लूं तो मैं ईद कर लूं? या खुद देखो या जिसने देखा है वो आपको बता दे और आपको इत्मीनान आ जाए। अब ये रोयत हिलाल कमेटी ने भी कहा हमें खबर मिली है और हमें इत्मीनान है कि चांद नजर आ गया, उससे आपको इत्मीनान होता है, बिल्कुल इफ्तार कर लें। तो अल्लामा साहब फिर रोयत हिलाल कमेटी को घर भेज दें, खुद ही देख लेते हैं। फिर क्यों इनको तनख्वाह दे रहे हैं? क्यों आपके उलमा उसमें जाके बैठ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं? आप उनको छुट्टी कराते हैं, रखते हैं, हमारे उलमा वहाँ पर हैं नहीं है, इससे बहस मुझे नहीं है। मैं मेयारात के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी वो गैर मेयार, जो मेयार है वो उन इल्मी मेयारात के ऊपर गुफ्तगू करें। इल्मी मेयारात ये हैं, या तो खुद देखें या देखे हुए कि खबर आपको मिले और उससे इत्मीनान हासिल हो। और अगर ऐसा, और ये रोयत हिलाल कमेटी भी हमारे लिए मोतबर है और उस पर इत्मीनान हासिल होता है, उमूमन होता, मगर जब तक कि ये खुद ही कोई ऐसा डिस्टर्बेंस खुद ईजाद ना करें। कभी कभी ये खुद ही इनके बयान से ही शक होता है, अगर ऐसा ना हो तो उमूमन हमें, यानी मैं तो अक्सर कहता हूँ इसमें इतने सारे उलमा हैं, ये अपना दीन बेचेंगे, ये अपना दीन यानी फरोख्त करेंगे, झूठ बोलेंगे, इसका इम्कान नहीं है। और इसमें मैं मसलक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं इसमें आपके मसलक के उलमा है ना, मैं मेरे मसलक का एक फर्द भी ना हो, ठीक, किसी और मसलक के भी हों, तो मुझे इत्मीनान नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे और अपना दीन बेचेंगे और अपना रोज़ा खराब करेंगे। ये आपका खुशगुमान है। हाँ, मैं इतना खुशगुमान हूँ, लेकिन कभी कभी उनके बयान के अंदर ऐसा इस्तराब होता है कि उससे यकीन नहीं आता है।
وہ اشتراک پھر ذرا اس کے لیے اور علائم و قرائن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. علائم اور قرائن اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے. میں اس کے شرعی نقطہ نظر پہ بھی چاہتا ہوں کہ روشنی پڑی رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سومو لرؤیتہ ہی، خود دیکھو فیصلہ کر لو، پھر رؤیت ہلال کمیٹی کو گھر بھیج دیں. میں اس پہ تھوڑی بات کرتا ہوں. اصل میں دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور ان علاقوں میں جو رؤیت ہلال کا جو سسٹم ہے نا، یہ دنیا کے بہت سے ممالک سے بہتر اور معیاری نظام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سائنس اور اسلام دونوں کو ملا کے رؤیت کا بھی پورا اہتمام ہوتا ہے، سائنسی چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں 2-3 مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کو شریعت کی طرف سے ظاہر ریاست اگر کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے تو اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے، ولایت عامہ حاصل ہو جاتی ہے. جیسے ایک ملک کا چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے. تو رؤیت ہلال کمیٹی کو چاند کے معاملے میں آپ چیف جسٹس سمجھیں. چیف جسٹس ہے نا، حتمی طور سے ان کا حکم چلے گا، ان کا فیصلہ چلے گا. میں مختصر وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا، اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک مختصر وقفہ ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان. سلامتی ہے اور آپ کا خیر مقدم. رؤیت کے حوالے سے اور چاند کی دید کے حوالے سے یقینی طور سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ہی خاص گفتگو ہے. عام طور سے پاکستان میں یہ مسائل بارہا دیکھے گئے ہیں، اور ہر مرتبہ خاص طور سے رمضان المبارک کے موقع کے اوپر جب ہم شوال کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی بحث جڑ جاتی ہے. پچھلے سال بھی ہم اس بحث میں تھے، اس تردد میں تھے، اور ایک عجب معاملہ دیکھنے کو آتا ہے کہ کوئی کہیں سے رؤیت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کہیں سے اعلان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ولایت عامہ حاصل ہے، اور جب مفتی رشید احمد خورشید صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہے اس معاملے میں اس کمیٹی کو، تو پھر اس سے انکار کیوں علامہ صاحب؟ کیوں پھر اپنی رؤیت کو سامنے لا کے سامنے والے کو کم عقل کم نظر سمجھ کے ہم بالکل رد کریں، جبکہ ہمارے علماء بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور مان رہے ہیں کہ ان کو ولایت عامہ حاصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. برادر عزیز اچھی طرح غور کریں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. جی ایسا ہی ہے. اور آخر رمضان میں شہر میں ہوتے ہوئے روزہ افطار کرنا حرام ہے. اب بحث یہ ہے کہ چاند نظر آیا ہے تاکہ میں اس کو اول شوال قرار دے دوں اور افطار کروں، یا چاند نظر نہیں آیا ہے تاکہ میں اسے آخر رمضان قرار دے کے روزہ رکھوں. تو اس میں یا تو مجھے خود نظر آ جائے، یا 2 عادل گواہ خبر دے دیں، یا ایک جمع غفیر خبر دے دے، یا کوئی ایسا گروہ، ایسی جماعت یا ایسا لجنہ جی اس جماعت کا نام ہے رؤیت ہلال کمیٹی. رؤیت ہلال کمیٹی، وہ مجھے خبر دے دیں کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے. یعنی وہ براہ راست خود کے دیکھنے کی خبر دے دیں، یا ان تک دیکھے جانے کی جو خبر آئی ہے وہ مجھ تک منتقل کریں. پہنچا دی تھی پچھلے سال. ٹھیک ہے کہ ہمیں فلاں جگہوں سے شہود ملے ہیں، ان شہود کے بنا پر وہ ان کے خبریں آئی ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے. اس طرح سے وہ ان کی یہ شہادت، ان کی یہ گواہی شہادت عن حسن ہو رؤیت کے حوالے سے، اور سننے والے کو اطمینان بھی ہو، تو قطعاً اس کے لیے چاند ثابت ہے. اور دوسرے دن کیا کریں سننے والے کے لیے کس طرح اطمینان دے؟ اس کے دل پہ ہاتھ رکھیں جا کے. اگر کسی وجہ سے کوئی خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ کسی پریشر میں انہوں نے اعلان کیا ہے. علامہ صاحب اس خدشے کے تو ہم آپ ذمہ دار ہیں نا. اچھا خدشہ کیوں پیدا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. اچھا میں مقامی رہنما اگر یہ وائس نوٹ دیں کہ ہم کل عید نہیں کریں گے، پھر میں معیارات کی بات کر رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں. اس معاملے میں مقامی رہنما کی کوئی حیثیت ہے؟ میں فقہی معیارات کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا دینا اگر یہاں کے علماء یہ فتویٰ دیں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بولنے دیں گے تو میں آگے بڑھوں. جی نہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں رؤیت ہلال کمیٹی کے مخالف میں اگر علماء کوئی فتویٰ دیں گے کہ ہم کل عید نہیں کریں گے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دے مفتی رہے. رشید صاحب نے بتا دیا کہ جناب ان کو چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہے، ولایت عامہ حاصل ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ ریاست پاکستان نے. جی اچھا روزہ رکھنے نہ رکھنے کا جو معاملہ ہے اس کا ریاست پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو شریعت سے متعلق ہے.
अभी आपने लिहाजा कहा है एक कमेटी मिनट, हो। अगर शारे मुकद्दस ने इनको अपॉइंट किया है तो जी। फिर उसकी अपॉइंटमेंट हमारे लिए मोतबर, ठीक, या अगर कोई कौमी कोई त्यौहार हो उस त्यौहार का फैसला इनको करना है तो तब भी इनकी बात मोतबर। शरीयत इस बात करने के लिए पाकिस्तान के अपॉइंट शुदा कैसे मेरे लिए मोतबर हो सकते हैं? मेरे लिए तो वो मेयारात मोतबर हैं जो पैगंबर ने फरमाया कि सुम लिर्रुया व अफ्तर लिर्रुया, ये मेयार है। ये मेयार कहीं से भी साबित हो, ठीक है। अगर उनकी बात से यकीन आता है वेल, अगर उनकी बात से यकीन नहीं होता है तो ईद नहीं है। यानी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। मैंने- आप अपने उलमा को अच्छा, कहें वहाँ से अच्छा, इस्तीफा मैं दें, इसको- छोड़ दें वहाँ इसको पे। अगर इल्मी शक्ल में बयान करूं तो कमेटी का कहा हुआ मेरे लिए तरीक़ की हैसियत रखता है, मौज़ूइयत नहीं रखता है। यानी इनके बात से अगर मुझे इत्मीनान हासिल हो जाए कि चांद नज़र आ गया है तो ज़रूर ईद करनी चाहिए, वरना आप अपनी मर्जी से वरना करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अपनी कर रोए- नहीं सकते हैं, शरअन आपके लिए करना हर जायज़ नहीं है नहीं, वैसे अगर अगर इत्मीनान ना आ जाए। आप कहें मुझे रुयत होगी है तो आप अपना फैसला खुद ही सादर कर देंगे अपने आप पे, अपने मोहल्ले मेरे पे, लिए अपने- तो कतअन ऐसा है, अगर मैं देखूं तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अच्छा, कतअन मैं अगर मुझे चांद नजर आ जाए, मैं खुद देखूं तो मैं किसी की बात नहीं, आयतुल्लाह खामनाई की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने देखा है। देखने के बाद मेरे लिए वही बात मोतबर है जो मैंने देखा है, खत्म। और पूरे मुल्क के लिए यही निज़ाम है, जिसको नजर आ जाए वो दूसरों फिर के लिए रुयत नहीं, हिलाल दूसरों कमेटी का दूसरों के फैसला। लिए नहीं, वो मेरे लिए मोतबर है। हत्ता दूसरों के मेरे लिए? बच्चों के लिए नहीं, मेरी बीवी के लिए नहीं, मेरे दूसरा अफराद के लिए। उनको मेरे कही हुई बात पर अगर यकीन आता तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, वरना नहीं। सिर्फ मेरे बाबा ने कहा इस वजह से नहीं। ठीक है। फिर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, रहम फरमाए, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, फिर उनसे एतराज़ ही क्या है? फिर वो भी तो यही कहते हैं ना, फिर आप क्यों उनकी मुखालफत इतना ज़्यादा करते हैं? इस पर भी मैं बोलूँ? बोलिए, फरमाइए। अच्छा, पपुलजे के हवाले से भी मैं आपको अर्ज़ करूँ, खूब अच्छी तरह गौर करें। हम वाक़अन उनको झुटला नहीं सकते हैं। अगर चांद मदार में मौजूद हो, मुहाक से निकला हो, साइंसी एतबार से चांद नज़र आना मुमकिन हो और उस तक खबरें पहुंची हैं, देखा गया, तो मैं कैसे उसे जुटलाऊँ कि वो झूठ बोल रहा है? मैं कैसे कहूँ उसको जुटलाऊँ? ठीक है, उसको नज़र आ गया तो बस ठीक है। अगर उससे मुझे यकीन आ जाए तो मेरे लिए भी वो मोतबर है। ठीक है, अल्लामा साहब ने कह दिया, पोपलजई साहब बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, ये लेकिन उनको मुखालफत लेकिन नहीं। अगर साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है, मुहाक से चांद निकला ही नहीं है और उसने कह दिया नजर आया है, तो फिर ये तो भी अजीब एक गरीब हो चीज पे जाएगा। एतबार कर लेना, या साइंस पे या मुफ्ती पोपलजई के देखो, ऊपर या रुयत हिलाल कमेटी पे। दोनों यानी या तो यानी चांद का मुहाक से निकलना तो साबित हो, फिर कोई देखे। जब निकलना मुमकिन ही नहीं है तो फिर कैसे देखेगा? वो झूठ बोल रहा है। चले, मैं मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दे दे आपके उलमाए कराम का लिहाज से, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ। आयतुल्लाह खामनाई का फतवा या आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा या यहाँ की किसी मकामी रहनुमा का फतवा रुयत हिलाल कमेटी से तसादुम कर रहा हो तो आप किसको फॉलो करेंगे? मेरे पास मेयारात हैं। मैंने अभी आपको कहा, अगर फ़र्ज़ कर ले ईरान में उन्होंने ऐलान कर दिया कि चांद नज़र नहीं आया है, हमारे साथ हालांकि हम मुफ़क़ भी है, चांद नज़र नहीं आया, उन्होंने कहा चांद नज़र, मुझे नज़र आ गया, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, खुद अपने जो मैंने नज़र आया है उसी पे अमल करूंगा। रियासत का कोई मयार नहीं है बनाया ना हुआ शरीयत? आयतुल्लाह खामनाई ना रियासत, अच्छा, कोई नहीं। मेरा इल्म मेरे लिए मोतबर और है। आपके लोग सिर्फ चूंकि आप नहीं? पैगंबर ने यही कहा है, सोमो लिर्रुया व अफ्तिरू लिर्रुया, जो पैगंबर ने मेयार दिया है हमें उसके मुताबिक चलना सब है। इत्तेफाक करते हैं इस गुफ्तगू के साथ? आप रियासत, रुयत हिलाल कमेटी, उलमा, ये सब एक तरफ। मैं इस पर थोड़ी तफसील से बात करता हूँ, उम्मीद है सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये, अल्लामा साहब ने कहा ना कि ईद, ज़ाहिर है ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, ऐसा ही है। और अगर 29 रमज़ान के बाद 30 रमज़ान है तो उस दिन ईद मनाना हराम है, रोज़ा रखना ज़रूरी है। इस बारे में एक उसूली बात ये समझनी चाहिए कि ज़ाहिर है ईद के दिन रोज़ा रखना उस वक्त हराम है जब यकीनी तौर पे, हतमी तौर पे साबित हो जाए कि आज ईद का दिन है। पहले इस चीज़ का साबित होना ज़रूरी है, उसके बाद रोज़ा रखना हराम होगा। साबित कौन करेगा? हाँ, इसी पे मैं आना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर 29 रमज़ान गुजर गई, अब 30 रमज़ान को रोज़ा रखना है या नहीं रखना, इसमें ज़ाहिर है कि यकीनी तौर पे अगर साबित नहीं होता, अगर यकीनी तौर पे साबित हो जाता है कि ईद है तो ईद है, अगर यकीनी तौर पे साबित हो जाता है रोज़ा है तो रोज़ा है। इसलिए मेरे ख्याल से ये बात कहना ठीक नहीं है कि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, इसलिए 29 के बजाय 30 कर लो तो ईद 30 की मना लो। दूसरी बात, अल्लामा साहब ने ये बात की कि कमेटी की हैसियत शारे की नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो बताया हम उनकी बात मानेंगे, कमेटी की बात नहीं मानेंगे, इसलिए कि कोई कौमी त्यौहार नहीं है, मजहबी त्यौहार है। देखिए, इसके बारे में मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि शरीयत के बहुत से ऐसे अहकाम हैं, जैसे अदालत में अगर कोई काजी बैठा होता है ना,
قاضی کوئی فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، ایک ریاست اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست نے اس کو اصول بتائے ہوئے کہ ان اصولوں کے مطابق آپ فتویٰ دیں. اب اگر وہ قاضی ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے فتویٰ دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ ان اصولوں سے انحراف کیا جائے، شریعت کے اصولوں سے انحراف کرے پھر تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہی کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر قاضی شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دے رہا ہے تو پھر ہم یہ کہہ کر اس کو مسترد نہیں کر سکتے کہ میرے لیے شارع کی حیثیت تو حضور کی ہے، میں قاضی کے فیصلے کو نہیں مانوں گا. تیسری بات جو رؤیت ہلال کمیٹی کے حوالے سے بات ہے، دیکھیں شریعت میں 2 معیارات ہیں. ایک معیار ہے رؤیت کا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. دوسرا معیار ہے شہادت کا، گواہی کا. حدیث میں آتا ہے کہ ان شہد شاہدان فافطروا فصوموا وافطروا. مسند احمد کی روایت ہے کہ 2 آدمی گواہی دے دیں تو روزہ بھی رکھ لو، 2 آدمی گواہی دے دیں تو عید بھی منا لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے گواہی دی، حضور نے میری گواہی کو قبول کر کے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. ان دونوں روایات اور ان دونوں معیارات کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اگر مجھے نظر آ گیا تو میں روزہ رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس معتبر گواہی آ جاتی ہے، ایک تو یہ کہ گواہی خود ایسی ہو کہ جو متہم ہو. میں اس پر بھی آتا ہوں کہ کون سی گواہی ایسی جو بالکل قبول ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر گواہی ایسی جو معتبر ہو سکتی ہے اور آپ کے سامنے 2 آدمی آ کے گواہی دے دیتے ہیں اور شریعت ان کی اس گواہی کا اعتبار کرتی ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس گواہی آ چکی ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، پھر ظاہر ہے کہ میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں رہ جاتی کہ میں یہ کہوں کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آیا. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی اگر یہ کہے گا، اس لیے کہ شریعت نے تو معیار گواہی کو بنایا نا. تو شہادت اور شہادت علی الشہادہ یا قضاء القاضی، یہ تینوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بیس پہ کوئی بھی فیصلہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے نا، بالکل حیثیت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں پر کہیں پر ایسا ہے کہ کسی کو ذاتی طور پہ چاند نظر آ گیا ہے اور حکومت نے اعلان کیا کہ روزہ نہیں ہے اور اس کو 100% یقین ہے کہ مجھے چاند نظر آ چکا ہے اور چاند نظر آنے کا امکان بھی ہے، سائنسی اعتبار سے جو امکانات ہیں، تو اس کے لیے اپنی صرف ذاتی حیثیت میں اس کے لیے شریعت کا حکم یہ کہ بھئی تمہیں نظر آ گیا، تمہیں یقین ہو گیا، تم رکھ لو. اس کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اس طرح لوگوں میں اعلانات کرتا پھرے یا وہ جو سوشل میڈیا پہ بیانات کرتا اعلانات ہو رہے تھے نا، یا اس طریقے سے لوگوں کو پیغام دے کہ بھائی تم روزہ نہیں رکھو. اس کی یہ بات اپنی ذات کی حد تک، اپنی شخصیت کی حد تک ہے نا. اب وہ اعلان کر رہا ہو کہ بھائی ہمارے یہاں پاکستان میں چاہنے والے، ماننے والے، سننے والے کل روزہ نہ رکھیں، کل ہمیں چاند نظر نہیں آیا، کل روزہ رکھیں ہمیں چاند نظر نہیں آیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت بچی؟ پھر آپ اپنے آپ تک رکھیں. نہیں، اس طرح کا اعلان کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے نا. یہ رؤیت ہلال کمیٹی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کو حق حاصل نہیں ہے. میں اچھی طرح غور کر شہادت کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب ایک منٹ جی آپ کی بات پوری ہو جائے میں پوچھوں. شہادت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ پوپل زئی صاحب کی بات آئی تو میں اس بات کو بھی کلیئر کروں کہ سائنس کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو قطعی ہیں، یقینی ہیں. مثال کے طور پر ہم نماز جو پڑھتے ہیں نا، ہم تو سورج دیکھ کے نہیں پڑھتے یا ظہر کا ٹائم یا عصر کا ٹائم اس کے حساب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ قطعی اور یقینی ہے. اسی طرح چاند کے حوالے سے بھی سائنس کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو یقینی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظنی ہیں. مثال کے طور پر چاند کی پیدائش، ٹھیک ہے، یا چاند کس وقت ویزیبل ہوگا، تو اس پر تمام فلکیات کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ اگر 18 گھنٹے سے کم چاند کی عمر ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی آدمی 40 گھنٹے سے، یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ تو 38 اور 40 تک ہو سکتا ہے. لیکن اگر اب چاند کی عمر مثال کے طور پہ 14 گھنٹے ہے اور پوپل زئی صاحب کے پاس یا کہیں پر بھی کسی نجی کمیٹی کے پاس کوئی آدمی آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو ایسی گواہی کو شریعت رد کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نجی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، اس نے گواہی دے دی. یعنی کتنا اچھا فلٹر ہے نا. بالکل اچھا. اس فلٹر کے بعد جب وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اور میں اور رؤیت ہلال کمیٹی والے آپ میں کون ہوتے ہیں کہ اس کا انکار کریں؟ اس کی ہمارے پاس شریعت میں مثال بھی ہے. دیکھیں مثال کیا ہے کہ اگر مطلع صاف ہے، کوئی بادل نہیں، کچھ نہیں، اور ایسی صورت میں ایک آدمی آ کر کہے نا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، شریعت کہتی ہے اس کی گواہی رد ہوگی. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب مطلع بالکل صاف ہے تو ساری دنیا میں سے ایک آدمی کو کیوں نظر آیا؟ گواہی پہ کوڑے تو نہیں لگیں گے اس کو؟ کوڑے کا تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں اتنی بات ہے کہ جب شہادت متہم ہو جاتی ہے اس میں تہمت کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی مطلع صاف ہونے کے باوجود ایک آدمی کو نظر آنا یہ غلط ہے. اسی طرح جب چاند ویزیبل نہیں ہو سکتا اور اس کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو غلط کچھ اور محسوس ہوا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات دیکھیں، میں ایک سادہ آدمی اور سادے بہت سارے لوگ مجھ جیسے ہوں گے جو نہیں سمجھتے ولایت عامہ کیا ہے، شہود کیا ہے، رویت کیا ہے، وہ
صرف یہ جانتے ہیں بھائی کل ہمیں عید رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی, ہم روزہ نہ رکھ لیں عید کے دنوں میں اور غلطی نہ ہو جائے. وہ سادہ آدمی کس کو فالو کرے؟ رویت حلال کمیٹی کو فالو نہ کرے, آپ کہہ رہے ہیں خود آسمان پہ چاند دیکھے, یا آپ کے علماء کی بات سنیں, کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معمولاً رویت ہلال کمیٹی کے اعلان سے اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور زیادہ تر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرالل اور شہادتیں بھی آ چکی ہوتی ہیں. انہوں نے جو اعلان کیا تھا اسی کے مطابق ہی شہادتیں بھی آ چکی ہوتی ہیں کہ چاند نظر آ گیا. لہٰذا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شک پیدا ہو جائے, ورنہ معمولاً اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور جب اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی کا شک تو مروا دیتا ہے علامہ وہ یہ پچھلے سال تو اسی شک نے مروا دیا. یہی تو مسئلہ ہاں, تو ورنہ عام طور پر ورنہ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, اسی میں بات کریں گے, آپ کا انتظار رہے گا. ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. جی اس وقت سلامتی کے ساتھ خیر مقدم ہے آپ کا, اور ہمیشہ سلامتی کے ساتھ ہی آیا جایا کریں, یہاں تک کہ یہ پیارا دین آپ کو کسی شہر میں داخل ہونے کی بھی دعا سکھاتا ہے کہ پروردگار مجھے داخل فرما اور اس میں میری مدد فرما, نصرت فرما, سلطان کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. اچھا, ہم جب رمضان الکریم میں داخل ہو رہے تھے تب بھی ہم دعائیں پڑھ رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہو, کیونکہ جمعہ الوداع ہے, اور جمعۃ الوداع میں ہم اس کو الوداع نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو دل میں بسا رہے ہیں. بس یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کر آنا, اور جب تم لوٹ کر آؤ گے تو ہمیں ویسا ہی پاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جب تم آؤ گے بولے کہ یہ چھوڑ کے گئے تھے تو بالکل بدلا ہوا انسان ملے گا اور پھر سے کہہ رہے ہوں گے ہمیں بدل دے. تو یہ بدلنے کا پروسیس ایک مرتبہ ہوتا ہے, جو بار بار بدلتے ہیں پھر ان کے لیے یہی جملہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک مختصر اور ایسا جامع کلام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں, جو ابر رحمت بن کے برستا ہے, اور یقینی طور سے اس میں ذکر ہے اس بادل رحمت کا. میں چاہوں گا کہ آج اس کلام کو پڑھا جائے آپ کی پیاری آواز میں. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون جاں ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو, مگر خدا سے جدا نہ جانو, مگر خدا سے جدا نہ جانو. یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ, خدا خدا ہے نبی
دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، اور اس میں خراج تحسین پیش کیا گیا علامہ صاحب۔ تو پھر یہ طے ہے کہ اس عید کے موقع پہ اور اس سے قبل ہم لوگ پھر سے تردد میں رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کس کی طرف جائیں، کس کی بات مانیں نہ مانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ نہیں، تردد میں تو نہ پہلے کبھی تھے نہ ابھی رہیں گے۔ معیارات ہمارے پاس ہیں، ان معیاروں کو فالو کرنا ہے، اور ان معیاروں کے مطابق انشاءاللہ اگر ریاست پاکستان نے کوئی ہلال کمیٹی بنائی ہے اور اس ہلال کمیٹی نے اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے انجام دیا تو اس سے عموماً اطمینان حاصل ہوتا ہے، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے مطابق عید کریں گے انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ، انلیس کوئی ایسے وائس نوٹس اور ایسے کوئی معاملات نہ چلے رات بھر۔ بالکل ویسے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کچھ ہے۔ نہیں۔ آپ نے اگر خود چاند دیکھ لیا اور آپ کو یقین ہے تو پھر آپ پھر خود کیا روزہ کہنا، رکھیں۔ پھر تو وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو آئیڈیل سچویشن۔ اور اگر نہیں دکھایا آپ کو تو اگر پھر نہیں دکھایا تو پھر شہود، جو گواہ یعنی گواہوں کے ذریعے سے دیکھے جانے کی گواہی آپ تک مل جائے، اس سے اطمینان ہو، پھر ٹھیک ہے۔ تو ہم رویت ہلال کمیٹی کو بھی اسی بعنوان شہود ہم قبول کر رہے ہیں کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگوں کو نظر آیا تھا، انہوں نے ان کے پاس گواہی دی ہے، اور یہ اس گواہی کو ہم تک نقل کر رہے ہیں، صحیح ہے، جس سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اس معاملے میں کوئی جھوٹی گواہی دے تو اس کی کوئی سزا ہے؟ ظاہر جھوٹی گواہی کی جو سزا ہے وہ شدید تر ہو جائے گی ماہ رمضان میں۔ اچھا، جی، چونکہ اس کے کچھ لوگوں کے اگر روزہ رکھنا تھا کھلا دیا ہے تب بھی، یا کھلانا تھا رکھوایا ہے تب بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رویت کا مسئلہ ہے، رویت کرنے والے کی کوئی اہلیت ہے، کوئی شرفیت ہے، کوئی معیار ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی آئی سائٹ -11 ہے اور وہ رویت کر رہا ہے۔ دیکھیں، جو شہود کے لیے جو گواہ جو معیار ہے وہی معیار ادھر بھی ہے، سلامت العقل، صحیح ہے، دیانت، وہ جھوٹ نہ بولے اور کسی دباؤ میں آ کے حقیقت کو منحرف نہ کرے، دیانتداری، اور اس کی بینائی کا درست ہونا، کہ کم از کم وہ جب کہیں بیٹھ کے چاند کو دیکھے تو وہ درست دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ عمومی شرطیں ہیں، البتہ یہ بینائی کا جو صرف اس جگہ پر، باقی شہود کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، سائنس کا کتنا عمل دخل ہے؟ فواد چودھری صاحب تو فرماتے ہیں کہ جب سائنس نے بتا دیا تو اس حساب سے روزہ ہو جائے گا، یا رویت کی بات کیا ہے؟ سائنس تو کچھ چیزیں تو سائنس کی قطعیات میں سے ہیں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، مثلا فرض کر لیں کہ کب تک چاند محاق میں رہے گا اور کب یہ چاند محاق سے نکلے گا، اس میں جو سائنس کا فیصلہ ہے وہ 99.90% ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو پھر رویت کے معاملے میں چاند پہ جائیں یا سائنس پہ جائیں؟ لیکن چونکہ احادیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا افطروا للرؤیا، اس وقت سائنس نہیں تھی نا اس طرح کی شاید۔ افطروا للرؤیا، تو وہ نظر بھی آتا ہے، چاند نے کہہ دیا نظر آئے گا، نظر بھی آتا ہے، مگر یہ کہ انلیس کوئی غبار ہو یا کوئی اس وجہ سے ہو تو نظر نہیں آتا، ورنہ عام طور پہ نظر بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سائنس کا کیا عمل دخل ہے اس معاملے میں؟ جب ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند دکھ جائے گا، پھر اس میں رویت کی کوئی شرط رہ جاتی؟ سائنس تو بالکل کلیئر ہو گئی اب آج کے زمانے میں۔ دیکھیں، چاند کی جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قطعی ہیں، لیکن کچھ چیزیں سائنس کی آج بھی ایسی ہیں جو قطعی اور یقینی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ چاند کی ایج اتنی ہو گئی، یہ 20 گھنٹے کا ہے یا 30 گھنٹے کا ہے، وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کا عظمت کتنا ہے، اس کا الٹیٹیوڈ کتنا ہے، اس کا افق سے ارتفاع کتنا ہے، سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں تو چاند بتا دے گا۔ لیکن چاند کی رؤیت پر بہت سی ایسی دیگر چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جس کے بارے میں خود ماہرین فلکیات کی آراء مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر چاند سورج سے کتنے فاصلے پر ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، وہ آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ چاند اور سورج کا فاصلہ اتنا ہے،
لیکن کیا چاند کا سورج سے 12 درجے کا فاصلہ ہو تو نظر آئے گا، یا 15 درجے کا فاصلہ ہو تو نظر آئے گا، یا 18 درجے کا فاصلہ ہو تو نظر آئے گا؟ خود سائنس اس کے بارے میں متردد ہے. اگر متردد نہیں ہوتی تو فلکیات کے جتنے ماہرین ہیں سب کی اس پر متفقہ رائے ہوتی. مگر سائنس کلیئر ڈیٹ جہاں دے رہی ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہے. نہیں، سائنس کلیئر ڈیٹ یہ دے سکتی ہے کہ یہ ویزیبل ہو سکتا ہے. سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی اس کی ایج مثال کے طور پر 30 گھنٹے ہو گئی ہے، اور اگر مطلع صاف ہوا تو نظر آ جائے گا. سائنس یہ تک تو کہہ سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سائنس نے کہا اور نظر بھی آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے پورے ملک میں بادل آ جائیں. اگر نظر نہیں آئے تو پھر شریعت اپنے اس معیار کو دوبارہ لے کر آئے گی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اگرچہ سائنس نے یہ کہہ دیا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب گواہی دینے والا گواہی دے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر اس کا امکان ہی نہیں ہے نظر آنے کا، پھر تو گواہی متہم ہونے کی وجہ سے رد ہو جائے گی. لیکن اگر چاند نظر آنے کا امکان ہے اور پھر کوئی آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی بھی جرح و تعدیل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اس سے یہ پوچھ لیں بھائی چاند آپ نے کس وقت دیکھا تھا؟ صحیح ہے. اگر وہ کوئی ایسا وقت بتا رہا ہے کہ چاند اس سے پہلے غروب ہو چکا ہے اور وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے بجے چاند دیکھا، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اچھا، آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ چاند افق سے کتنا بلند تھا؟ آپ 1 ہاتھ بلند تھا، 2 ہاتھ بلند تھا، یا جو بھی اس کے چاند کے سورج کے مشرق میں غروب ہوا تھا، مغرب میں غروب ہوا تھا، چاند ایسے قوس بنا رہا تھا، ایسے قوس. یہ سارے وہ سوالات ہیں جب آپ اس سے پوچھیں گے پتہ چل جائے گا. مختصراً ایک ہاں یا نہ بتائیے گا، اس سال عید ایک دن ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں آپ کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سال ایک عید ہوگی، اس لیے کہ رمضان بھی الحمدللہ ایک ساتھ ہوا ہے، اور یہ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی ہیں، ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ سب کو لے کر دیکھیں. یہ جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے نا، میرے خیال میں یہ شریعت کا مسئلہ کم تھا اور آپس کے ذاتی اختلافات، ذاتی مسائل یا کچھ غلط فہمیاں اب تھی. وہ چلے گئے تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں، ہوتے تو آپ لوگ نہیں کہتے. ہم اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس وقت سپورٹ کرتے تھے، ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں. ان کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ درست ہوتا تھا، لیکن جو غلط فہمیاں تھی، پشاور کے حضرات کے ساتھ دوری تھی، وہ اس بار نہیں ہوں گی. بظاہر لگتا ہے کہ نہیں. علامہ صاحب اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عید ایک دن ہوگی، آپ کی طرف سے کوئی وائس نوٹس اور سب چیزیں تو نہیں ہوگی؟ امید یہ ہے کہ ایک دن ہوگی. ایک دن ہوگی. چلو ٹھیک ہے جی. اور اگر عید ایک دن ہوگی تو ہم سب ایک دن عید منائیں گے، بات ختم ہے، اس میں الجھنا کیا ہے. مگر افطار آج ایک ہی دن ہے اور وہ الحبیب ریسٹورنٹ کی جانب سے ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. لوٹ کر آئیں گے، دسترخوان پہ بیٹھیں گے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے اور آپ کو یاد رکھیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے.